بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، دی لا ٹاکس کے آج کے اس سیشن میں ہم کسی ٹاپک کو ڈسکس نہیں کریں گے، بلکہ جو ریزلٹس اناؤنس ہوئے ہیں سول ججز کم جوڈیشل میجسٹریٹ کے لیے اور ایڈیشنل سیشن ججز کے لیے، اس پر بات کریں گے. خواتین و حضرات، پچھلے کچھ سالوں سے جو جو سٹف خود کو پیش کر رہا ہے کمپیریٹیو ایگزامس کے لیے، وہ ڈیفینیٹلی اس اسٹینڈرڈ پر نہیں پہنچ رہا جس اسٹینڈرڈ پر اسے دیکھنا چاہ رہی ہے آنریبل ہائی کورٹ. یاد رکھیے کہ آپ نے اگر خود کو اس قابل سمجھا ہے کہ آپ اس ٹیسٹ میں بیٹھیں، تو آپ کو اپنے اسٹینڈرڈ کو بھی ریز کرنا ہوگا. خود اپنا جو ایک کمپیٹیٹیو لیول ہے اس کو بھی ریز کرنا ہوگا، کیونکہ اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی. نہ تو یہ ایگزام اب پی پی ایس سی کے پاس ہے کہ جو وہاں رٹا بیسڈ جو تیاری ہوتی تھی اس کو وہ کیٹر کرتا تھا، اور نہ ہی یہ اب ویسا پہلے جیسا ہائی کورٹ کا ایگزام ہے کہ جس میں 2 پیپر ہوتے تھے، اور بہت سارے وہ لوگ کہ جن کو جو ہے وہ آج سسٹم کا حصہ ہیں، اگر آج ایگزام کا یہ جو اسٹینڈرڈ ہوتا تو وہ اس کا حصہ نہ ہوتے. میں کچھ حوالوں سے آنے والے جو کینڈیڈیٹس ہیں، جو لوگ محنت کر رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ اٹیچ رہتا ہوں، اور میری ان سے گپ شپ گفتگو جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. میں نے جو بات اب تک نوٹ کی ہے، آپ یقین کیجئے کہ آپ اس اسٹینڈرڈ کو، جو اسٹینڈرڈ اس وقت ڈیمانڈ ہے ہائی کورٹ کی، اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو میں نے اب تک اپنے خود، میں اس شخص سے ابھی تک نہیں ملا کہ جو میرے خیال میں اس اسٹینڈرڈ کو میٹ کر سکے گا. کسی کی انگلش ویک ہے، کسی کا لیگل ایکویمن کم ہے، کسی کا جنرل نالج بالکل زیرو ہے، اور کسی کا جو ہے وہ آپ یوں سمجھیے کہ وہ جو کامن سینس ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بہت کم ہے. تو میں گزارش کروں گا ان سب جوڈیشل ایگزام اسپائرنٹ سے کہ گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی یا ڈسہارٹ ہونے کی ضرورت ڈیفینیٹلی نہیں ہے تو خود اپنے آپ کو ریس کرنے کی ضرورت. یعنی آپ اس قابل خود کو بنائیں کہ آپ یہ جو ہائی کورٹ نے جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے اس کو آپ میٹ کر سکیں. دیکھیے، اگر آپ اس کو سلیبس کا جائزہ لیں تو سلیبس میں تو کوئی چیز نئی نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم اس وقت جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو یہ پرائیویٹ یونیورسٹیز یا یہ جو پرائیویٹ کالجز ہیں، ان سے جو پڑھ کے آنے والا سٹاف ہے، جن کے نمبر 90% سے کم کسی کے بھی نہیں ہوتے. میں نے سی جی پی اے 3.5 سے کم جو ہے وہ جو سیمسٹر سسٹم سے پڑھ کے آنے والے لوگ ہیں ان میں کسی کی بھی نہیں دیکھی. سی جی اے 3.5 کا مطلب آپ جانتے ہیں، مور دین 75% نمبر. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ جب پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ ایئر بیسڈ ایل ایل بی کرواتی تھی تو اس میں کتنے لوگ جو تھے وہ فرسٹ ڈویژن لیتے تھے، جو کہ 60% سے شروع ہوتی ہے. اب یہ بڑی تلخ باتیں ہیں. ہمارا ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ ایک دلدل کی طرف جا رہا ہے. یقین کیجئے کہ اس میں ایل ایل بی کر کے آنے والا شخص جو ہے وہ آپ کو شاید کسی ایک سیکشن کو پڑھ کے اس کا جو سکیم ہے لا کی، اس میں اس سیکشن کی جو گنجائش نکلتی ہے یا اس سیکشن کی جو وجہ بنتی ہے وہ بیان کرنے سے قاصر ہے. حتیٰ کہ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جو فائل ان کے پاس ہوتی ہے وہ عدالت میں جا کے کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہمارے سینئر جو ہیں وہ فلاں جگہ مصروف ہیں تو ہمیں جو ہے وہ ایک ڈیٹ دی جائے. تو لیکن وہ جو ڈیٹ ہے وہ مانگنے کا جو طریقہ ہے، ان سے اگر کوئی آپ جو ساتھی وکیل ہیں وہ اگر ان سے کوئی سوال کر لیں کہ جناب کس لیے ڈیٹ چاہیے، آج کیا کارروائی تھی، یا یہ کیس کس چیز کا ہے، یا اس کے بعد کیا کارروائی ہونی ہے، تو وہ بالکل نابلد ہوتے ہیں. دیکھیے، اگر آپ اس طرح آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ اپنا وقت گزاریں گے تو سوسائٹی اور جو دنیا ہے وہ بھی آپ کے لیے آنکھیں بند کر لے گی.
دیکھیے میں نے بڑی کوشش کی ہے اس میں. ایک سیشن جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ جس میں کہ بار کے ممبرس بھی موجود ہیں، ان کے سامنے بھی جوڈیشل ایگزام کے اسپائرنٹس جو ہیں ان کے لیے دیا ہے. اور دیگر بھی جو میرے جتنے بھی سیشنز ہوتے ہیں اس میں ڈیفینیٹلی پرپس صرف یہ ہے، وہ آپ کو تھوڑا سا آپ کا جو لیگل ایکویومن ہے اس کو ڈیولپ کرنا ہے. یہ ڈیفینیٹلی کوئی کمرشل انٹینٹ رکھنے والا جو ہے وہ چینل نہیں ہے. اس میں کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ اس طریقے سے جس طرح کہ یوٹیوب کے جو چینلز ہوتے ہیں جس میں کہ آپ کو مور اینڈ مور اینڈ مور سبسکرائب کرنے کا کہا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ آپ سے کسی طریقے سے سبسکرائب کروا لیا جائے، یہ وہ انٹینٹ نہیں ہے، نہ ہی یہ اس کا مقصد ہے اس چینل کا، اور یہ کبھی رہے گا بھی نہیں. یہ چینل شروع کیا گیا تھا ان نوجوانوں کے لیے، یہ شروع کیا گیا تھا ان جونیئرس کے لیے، ان اپ کمنگ لوگوں کے لیے کہ جو لیگل فریٹرنٹی کو جوائن کرتے ہیں اور وہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہے. There are hundreds and thousands of the people in this legal fraternity who are full of objections, who are, you can say, full of grievances against the system, against the seniors, against the people who are not recognizing their standard, their talent and their spark. But let me clear one thing, کہ جو ٹرو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ کبھی بھی جو ہے آپ اس کو روک نہیں سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال جو ہے وہ میں آپ کو کیا دوں کہ میں نے تو کوئی ایسا شخص آج تک جو ٹرو ٹیلنٹ رکھنے والا ہے، جو واقعی کسی سیٹ کے قابل ہے، جو واقعی کسی سسٹم کے تحت میں ایک شاندار نمونہ ہے لائکی کا، ایک شاندار نمونہ ڈیڈیکیشن کا، کمٹمنٹ کا یا موٹیویشن کا، تو میں نے اس کو پیچھے رہتے ہوئے نہیں دیکھا. اگر وہ کسی ایک ڈیزائرڈ فیلڈ میں محنت کر رہا ہے اور بدقسمتی سے وہ اس ڈیزائرڈ فیلڈ میں نہیں جا سکا، تو اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی فیلڈ میں بھی نہ جا سکے. اس سے کسی ملتی جلتی سیٹ پر وہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے. تو یہ رزلٹس جس میں یہ کافی ایک گرم پکچر ہے، ایک بلیک پکچر ہے اس یوں سمجھیے کہ اپ کمنگ ٹیلنٹ کی، کہ جس سے ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ سسٹم میں آئیں گے اور یہ جو بہتری ہے وہ پیدا کریں گے، یا ایٹ لیسٹ وہ اسی سسٹم کی باغ دوڑ سنبھالیں گے جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے. ہم بات تو بہت زیادہ کرتے ہیں، ہمارا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، ہمارا پرنٹ میڈیا بھرا ہوا ہے جوڈیشل نظام کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات سے. آپ دیکھیے ہر وہ شخص کے جس کو عدالت کا نام آتا ہے یا کسی وکیل کا نام آتا ہے یا وہ اسے لیگل سسٹم کا نام آتا ہے تو وہ اس کو تنقید ضرور آپ اس کے منہ سے سنیں گے. اچھا اب آتے ہیں اس شخص کے طرف کہ جو شخص جو ہے وہ ڈگری کر کے آیا ہے اپنی طرف سے LLB کی، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کو نہ صرف یہ کہ ایک وکیل سمجھا جائے کہا جائے بلکہ اس کو ایک قانون دان کے طور پر بھی لیا جائے. تو وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ ایک پیراگراف کی میں بات کر رہا ہوں، ایک پیج کی بات نہیں کر رہا، ایک پیراگراف درست انگریزی میں لکھ سکے. وہ زبان کہ جو قانون کی زبان ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی تعریف بھی کی جائے، آپ کے ساتھ ہمدردی بھی کی جائے کہ آپ اس ایگزام میں رہ گئے، آپ سول جج نہیں بن سکے، آپ نے اتنی تیاری کی تھی، آپ نے فلاں اکیڈمی جوائن کی تھی. تو اکیڈمیز تو دس از جسٹ اے ویسٹیج آف منی، نتھنگ ایلس. میں تو کسی اکیڈمی کو ریکمینڈ نہیں کروں گا آپ کو. یہ پاکستان میں یہ جو چلنے والی اکیڈمیز ہیں اونلی دے آر اس از اے ڈفرینٹ فارم آف دی پرائیویٹ اسکولس. جس طرح پرائیویٹ اسکولس میں ٹیوشن سینٹرس کے طرز پر وہ پرائیویٹ اسکول چلتے ہیں جہاں پہ آپ جتنی کوشش کر کے لوگوں کو جو ہے اس میں وہ آپ یوں سمجھیے کہ اس کو گاہک سمجھ کے ان کو جو ہے وہ بھرتی کیا جاتا ہے اور ان سے فیسیں جو ہیں وہ اینٹھی جاتی ہیں. اور اس میں ہے کیا مجھے بتائیے، آپ اکیڈمی سے سیکھتے کیا ہیں؟ کیا ایسی چیز ہے جو اکیڈمی آپ کے اندر انجیکٹ کر دے گی اور آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ سر اب ایسا نہیں ہوتا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اب وہ دور نہیں ہے جب تک کہ آپ جو ہے وہ قانون کو اس باریکی تک نہیں سمجھتے کہ آپ کے سامنے ایک پریکٹیکل اگر کیس اسٹڈی رکھی جائے تو آپ کو کہا جائے کہ اس کا حل تلاش کر دیں یا اس کے اوپر اپلیکیشن آف لا کر کے دکھائیں، تب تک آپ خود کو اس قابل مت سمجھیے کہ آپ اس ایگزام کو پاس کر سکیں جو اس وقت ٹیسٹ اسٹینڈرڈ آنریبل ہائی کورٹ کا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک ہے. ریزن کہ جو ڈیمانڈ اس وقت سوسائٹی کی لیگل سسٹم سے، جوڈیشل سسٹم سے ہے وہ بہت ہائی ہے. اس کے لیے ڈیفینیٹلی اسی لیول کا جو ہے وہ مینٹل کیلیبر ریکوائرڈ ہے.
ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہیں ہوئے تو سسٹم خراب ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ہم پاس نہیں ہوئے تو ڈیفینیٹلی اس میں سے فارش چلتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں پاس نہیں ہوئی تو ڈیفینیٹلی یہ سسٹم ہی ایسا ہے کہ اس کے اوپر تھو تھو کی جائے. I have seen many Facebook pages, I have seen many social media platforms کہ جہاں پہ اس وقت اس رزلٹ کے اوپر شدید تنقید کی جا رہی ہے کہ جی یہ تو پاس ہی نہیں کرتے کسی کو. بھائی وہ کیسے پاس کریں؟ آپ اس اسٹینڈرڈ پر تو اتریں, آپ خود کو اس بات یہ ثابت تو کریں, یہ ڈیزرو تو آپ کر کے دکھائیں. اب ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم وہ قوم ہے کہ جو ضرورت سے زیادہ تنقید کرتی ہے, ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ نقص نکالتی ہے, لیکن خود اپنے اندر بہتری بالکل پیدا نہیں کرتی. دیکھتی نہیں ہے کہ جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیا جا رہا ہے وہ اسٹینڈرڈ ہے کیا. اس تک پہنچنے کے لیے ہم کسی سے اپنی ایویلویشن ہی کرا لیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایگزام دینا ہے تو آپ اس ایگزام سے 6 مہینے پہلے اگر آپ نے تیاری کی ہے سے, اب میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو اس ایگزام میں, چاہے وہ ASJ چاہے سول جج, جس ایگزام میں آپ فیل ہوئے, میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہ 6 مہینے پڑھیں. 6 مہینے کے بعد آپ کسی ماہر شخص سے, کسی جج سے, کسی بڑے وکیل سے, کسی پروفیسر سے وہ اپنے ریلیونٹ سبجیکٹس کی ایویلویشن کروائیں کہ وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. وہ ان سے کہیں گے کہ آپ ایک فیئرس قسم کا ٹیسٹ, ایک ڈیٹیلڈ, ایک کمپریہنسو ٹیسٹ جو ہے وہ ترتیب دیں اور اس ٹیسٹ کو یہ اٹیمپٹ کریں. آپ کو اپنا پتہ چل جائے کہ ویئر وی آر اسٹینڈنگ. اور یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ آپ کو اپنا پتہ ہو کہ آپ کا ٹیلنٹ ہے کیا, آپ کا کیلیبر ہے کیا, آپ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 99% لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو خود کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے قابل ہیں, دراصل وہ اس کے قابل ہوتے نہیں ہیں. تو یہ ایک بڑی ڈیجیکٹڈ ایک صورتحال ہے اس رزلٹ کو لے کے. اور لیکن میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ جو میں نے آج باتیں کی ہیں یہ ڈیفینیٹ کوئی نئی راہ کھولیں گی ان لوگوں کے لیے کہ جو ایگزام میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں. آپ رہنمائی لیجئے اس چینل سے. یہ چینل بہت ہی یونیک بنیادوں پر جو ہے وہ استوار ہے. اس میں یہ کوئی عام یوٹیوب چینل نہیں ہے. یہ ایک پروفیشنل کی طرف سے بنایا گیا, پروفیشنل انداز میں صرف اور صرف قانون کی بات کرتا ہوا چینل ہے. آپ اس کو سبسکرائب کیجئے نہ کیجئے آپ کی مرضی ہے, لیکن براہ کرم اس کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں, اس میں جو پلے لسٹ موجود ہیں, اس کو دیکھیں تو صحیح. اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے, اس میں بات کس طریقے سے کی گئی. اس میں کوئی اینیمیشنز نہیں ہے, اس میں کوئی آپ کو جو ہے وہ آپ یوں سمجھے کمپیوٹر بیسڈ جو ٹیکنالوجیز کی جس کے ذریعے سے آپ کو آپ کی جو پکچرائزیشن ہوتی ہے اس کے اوپر توجہ دی تھی اور کانٹینٹ زیرو ہوتا ہے, یہ وہ نہیں ہے. آئی آلویز بلیو ان دا کانٹینٹ. اگر آپ کے پاس کانٹینٹ ہے تو ایک موبائل سے بنائی گئی ویڈیو جو ہے وہ کافی ہے لوگوں تک وہ جو کوالٹی کانٹینٹ ہے وہ پہنچانے کے لیے. کسی اگلے ٹاپک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اور دعا گو ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جن کے اندر کمٹمنٹ ابھی مری نہیں ہے, جن کے اندر ڈیڈیکیشن اور پازیٹیوٹی, سب سے امپورٹنٹ بات پازیٹیوٹی ابھی مری نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ جو ہیں وہ آئندہ ایگزام میں پاس ہوں اور اس شاندار سیٹ پر آ کے بیٹھیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.